اس حد تک تو امت صحیح سمجھتی ہے کہ محرم میں اہل البیت کا ذکر ہو، رمضان میں رمضان کا ذکر ہو، روزوں کا ذکر ہو، اس کے مسائل بیان ہو، ربیع الاول کے موقع پر نبی الاسلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے۔ باقی یہ جو کچھ اپنے اپنے انداز میں جو میلاد منایا جا رہا ہے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر، جھنڈیوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، خانہ کعبہ شریف، روزہ شریف کے ماڈل بنا کے، اب تو اس لیول تک لوگ چلے گئے کہ ان ماڈلز کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، لیکن ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ زیادہ زور اس لیے نہیں لگاتے کہ انہیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پہ ہی نہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ بھی کہیں انجینئر کو تو نہیں سنتا، تو اس لیے پھر وہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرتے۔ یہی ہوتا ہے جب آپ سنت کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر ایک ایکسٹریم لیول تک چیزیں چلی جاتی ہیں جو آپ کے قابو نہیں آتی۔ ہاں، جہاں تک اللہ کو منظور ہوتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہوتی ہے۔ تو غیبی تائید اس لیول تک تو ہے کہ ہم ربیع الاول میں ڈسکس کریں، کیوں نہ کریں، یعنی اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہے کہ نبی اسلام کے پیدائش کے مقصد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے معجزات کو، آپ کی صورت کو، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے کہ کوئی اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہی نہ کرے، اور ہر اوٹ پٹانگ ٹاپکس جو ہے وہ اپنے جمعے کے خطبوں کا حصہ بنا لیں، پولیٹیکل ٹاپکس بھی، اپنے فرقوں کے فضول قسم کے ٹاپکس، ان کو تو ڈسکس کریں، اور نبی الاسلام کے دنیا میں آنے کے مقصد کو، آپ کے میلاد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت اور معجزات کو ڈسکس نہ کرے، تو یہ تو بدبختی کسی کی ہو سکتی ہے۔ اور اس لیول پہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں۔ ہمیں اختلاف ان چیزوں کے اوپر ہے جو یہ بعد میں چیزیں مطلب اس لیول پہ ایڈ ہوئی ہیں کہ آج وہ قابو نہیں آ رہی کسی کی، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور احسن طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں، فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے نبی الاسلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ ہاں، اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے، اور اسی کو راجع قرار دیا ہے۔ پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہوگی محرم میں۔ اب ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اور پھر آپ کلیم کیے ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے بنائے ہوئے اولیاء میں سے، ہمارے جو اولیاء ہیں نا ان کے سردار تو خلفائے راشدین ہیں، آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے وہ تو پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ۔ ویسے رائی کا دانہ بھی ہتھیلی پہ اتنے غور سے نظر نہیں آتا بغیر اینک کے، پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہوں گے وہ۔ تو یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا خوردبین کے ذریعے کہ کیا کچھ ہے اس چھوٹے سے دانے میں اور بیج میں۔ تو عبد القادر جیلانی کو اپنے نبی کی پیدائش کا نہ مہینہ پتہ لگا نہ تاریخ پتہ چلی، جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود تھی۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے۔ پھر سیرت میں جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے محمد بن اسحاق کی، جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے، وہ دنیا میں موجود ہے۔ اسی کی تلخیص امام ابن ہشام نے کی۔ ابن اسحاق 150 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 232 ہجری کے اندر۔ ابن ہشام، سیرت ابن ہشام بڑی مشہور ہے، وہ اسی کی تلخیص کی گئی۔ اب یہ اردو زبان میں بھی آ چکی ہوئی ہیں۔ ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھی، لیکن ان لوگوں کا علم غیب تو یہاں سے فارغ کرے نا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ صرف علم غیب فارغ نہیں ہوگا، علم دین بھی فارغ ہوگا، کہ ہمارے بچوں کو تو پتا ہے کہ دلائل النبوہ، اب دلائل النبوہ حدیث کی جو کتاب ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سے پہلے دنیا میں موجود تھی، اور سیرت ابن ہشام تو بہت ہی پرانی تھی، اور سیرت ابن اسحاق تو اس سے بھی پہلے تھی۔ تو یہ تو کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین تھے، تو انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ اب ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے جی یہ انہوں نے کتاب ہی نہ ہوئے۔ ہاں، اسی بھی یہی چاہتے ہیں کہ اتنے ہی آؤ، یہ ساری کتاباں کرو دریا برد اور قرآن و سنت ہوتے آ جاؤ، چھڑو انہوں، لیکن کتابیں خالی فارغ نہیں ہوں گی۔ ہاں،
If there is no Kashful Majoob, there is no Ali bin Usman Ajweri. If there is no Al-Muhannad Al-Mufannad, there is no Deobandiyat. ہاں انہی کتابوں میں تو یہ فرقے کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ کتابیں فارغ ہوں گی تو یہ صرف کتابیں نہیں فارغ ہوں گی, اپنے بڑے بابے بھی نہ لے کے ڈبڑ گیا. ہاں اسی لیے تو ان کتابوں کا دفاع کرتے ہیں. یہ انہیں پتا ہے کہ اگلا سٹیپ ہم سے انہوں نے یہ منوانا ہے کہ اچھا کتاباں فارغ تھے, بابے بھی فارغ. حالانکہ بابے تو فارغ ہو گئے, انہیں کتاباں دی روشنی سے فارغ ہو گئے. یہ اس طرح کی چیزیں یعنی پبلک میں چونکہ چل رہی ہوتی ہیں, اس لیے میں نے اسے ڈسکس کیا.